اس رات کے جو اعمال ہیں وہ اعمال کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست، تو ایک اہل ایمان کو اس رات میں ان دعاؤں کو مانگنے سے پہلے اپنی طرف بھی کیا نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مقام پر اللہ تعالیٰ موجود ہے اور تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو میرا رویہ انسانیت کے ساتھ کیا ہے؟ کیا میرے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا وصف ہے یا نہیں؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو معاف کر رہے ہیں؟ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بعض روایت میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور بھی ہے۔ تو اس میں دو باتیں سمجھنے کی، ایک تو یہ کہ اصل ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تو ایک تو دعائیں مانگی جائیں، اور ایک ہوتا ہے دعائیں پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعائیں مانگنا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا پڑھنا وہ تو قلب غافل کے ساتھ بھی ممکن ہے، لیکن جو دعا مانگی جاتی ہے تو وہ آدمی ایک تصورات کی دنیا میں ہو، اپنے گناہ یاد آ رہے ہو، اور نہ گناہوں کا سلسلہ تھم رہا ہو، نہ آنسو تھم رہے ہو، اللہ اکبر، اور آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین سیراب ہو رہی ہو، جبین نیاز جھکائے ہوئے ندامت کے آنسو بہا رہا ہو۔ تو ایک تو یہ دعا اس انداز سے مانگی جائے کہ عرش کے ستون ہل جائے، اللہ، کہ جب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی ہم ہلتے رہیں گے۔